پری کی ملکہ کو حاضر کرنے کا، اپنے تابع کرنے کا، اس سے جائز کام کروانے کا مجرب عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ نے بڑے بڑے عمل دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، لوگوں سے بھی آپ نے عمل لیے ہوں گے۔ کبھی بسم اللہ کی تاثیر کو جان کر اور اس بسم اللہ سے پری کی جو سردار ہے، ملکہ ہے، اس کو اپنے تابع کرنے کی نیت سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سہارا لے کر اس کا عمل کریں، پھر اس کے کمالات دیکھیں اور پھر اس کے معجزات دیکھیں، پھر اس کی برکات دیکھیں۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں لوگوں نے مجھے اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ علامہ صاحب ہمیں کوئی ایسا عمل دیں جو پری کی ملکہ ہے، جو پریوں کی سردار ہے، نہ نقصان پہنچائے، نہ اس کا ڈر ہو، نہ اس کا پریشر ہو، وہ ہمارے تابع ہو جائے، ہم اس سے جائز کام کروا سکیں۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر مختصر الفاظوں کے ساتھ 2 3 4 شرائط کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ترتیب وائز اس کو سمجھا اور اس کو اوپر عمل کیا تو انشاءاللہ امید بڑی ہے 21 دنوں کے اندر پریوں کی جو ملکہ ہے، جو سردار ہے، وہ آپ کے تابع بھی ہو جائے گی اور آپ کو نہ نقصان بھی پہنچائے گی، نہ ہی نقصان کا، نہ ڈر کا خوف، نہ خطرہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے جو جائز کام ہوں گے اس جائز کام کروانے میں آپ کی مدد بھی کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اب آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر آپ کی نیت خالص ہے، نیت اچھی ہے، ارادہ پختہ ہیں، تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اس میں اگر اس بندے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے جو اس عمل کو کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی تشخیص کروائے، کہیں اس کے اوپر بندش کے معاملات تو نہیں۔ مجھے ایک صاحب نے رات کو کال کر کے اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا علامہ صاحب میں نے فلاں عمل کیا، اس کے اندر جب عمل قریب پہنچا بالکل اس کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے تھے، لیکن وہ جنات ہمیں خود کہنے لگے کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، بندش کے معاملات ہیں، رجت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ پہلے اس کا علاج معالجہ کروائیں، پھر کامیابی کی طرف آئیں۔ جب پھر علاج معالجہ کروانے کے بعد عمل کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اگر جو عمل کرنے والا ہے وہ اپنی تشخیص کرے، تشخیص کر کے اپنا استخارہ کرا کے کسی عامل سے دیکھے کیا میرے اوپر کوئی معاملات تو نہیں، اگر ہیں تو پھر اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے، وگرنہ وہ محنت تو کرے گا لیکن محنت کا پھل اس کو بالکل نہیں ملے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے ان شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھا کریں۔ جب آپ شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہیں، اگر آپ کلیہ ہیں، جادو نہیں، بندش نہیں، رجت نہیں، کسی قسم کے شکار نہیں ہے، تو پھر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کرنے والا کم از کم اتنا متقی اور پرہیزگار ہو، اس کی آنکھوں کے اندر حیا ہو، بد نظری کرنے والا نہ ہو، دل و دماغ ظاہری طور پر، باطنی طور پر پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، صدقہ خیرات دینے والا ہو، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کو محبت ہی محبت، لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، پھر اس کے لیے فائدہ ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم صدقات نہیں دیتے۔ اس میں 2 کام ہیں اس چلے کے اندر۔ پہلا کام ہے اس چلے کو ترتیب وائز کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ اس چلے کی اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زکوٰۃ کبیر ادا کرنی ہے۔ 2 کام اگر آپ نے کیے تو اگر آپ کے اوپر کہیں رجت یا بندش نہیں ہے تو پھر کامیابی 100% آپ کا مقدر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم آپ نے جو یہ عمل کر رہی ہیں، نہ ہی بندش کا شکار ہے، نہ ہی کوئی آپ رجت کا شکار ہے، نہ ہی آپ کسی قسم کے معاملے کے اندر مبتلا ہیں، جادو کے اثرات کے اندر، تو دوسری شرط کو بھی۔ تیسری شرط یہ ہے اگر کرنے سے پہلے کہ کم از کم اتنی ایک کوالٹی انسان کرنے والے کے اوپر ہو کہ اس کی نیت خالص ہو، ارادے پختہ ہوں، یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر آپ کر سکتی ہیں۔ اب میں عمل کی جانب بڑھتا ہوں۔
آپ نے اس کے دو کام کرنے، پہلے کام نیت کرنی ہے، دوسرا کام آپ نے تشخیص کرنی ہے، تیسرا کام صوم و صلات کی پابندی، پاکیزہ زندگی، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ تین شرائط آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے۔ اب میں آپ کو سادے الفاظوں میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا نام ہے محمد اشفاق، محمد کے ہند سے بنتے ہیں 92، الف کا بنتا ہے 1، شین کا بنتا ہے 300، فا کا بنتے ہیں 80، الف کا بنتا ہے 1، کاف کے بنتے ہیں 100، یہ ٹوٹل بن جائیں گے 574۔ 574 یہ ہو گئے۔ آج دن کے کتنے ہندسے ہیں؟ آج کا دن ہے منگل کا، منگل کے دن کے ہندسے کتنے ہیں؟ 422۔ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 422 کو اور 574 کو ملا لیا، یہ ٹوٹل بن جائیں گے 966۔ رات کو آپ نے چلا کرنا ہے، دن کے وقت آپ نے پہلا کام یہ ہے کہ دن کے وقت چلتے پھرتے اپنے نام کے اعداد نکال کے اور دن کے اعداد نکال کے جمع کر کے اس تعداد کے اندر آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں اس عمل کی زکوٰۃ کبیر ادا کر رہا۔ اس کے لگتا ہے مجھے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ایک جگہ مقرر کریں، ایک ٹائم مقرر کریں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، رات کے 10 بجے پڑھیں، 8 بجے پڑھیں، رات کے 1 بجے پڑھیں، جو ٹائم مقرر کریں گے اسی ٹائم کے اوپر بیٹھنا لازم ہوگا۔ 21 دنوں کی نیت سے آپ نے بیٹھنا ہے۔ آپ نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں، بالکل آسان کام ہے۔ آپ نے 3350 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب لوگ کمنٹس کے اندر پوچھ رہے ہوتے ہیں علامہ صاحب اس کو پورا پڑھنا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 41 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ شرائط پہلی 3 جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے اب آپ نے 3350 مرتبہ 3350 مرتبہ آپ نے اول آخر 41 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کی آپ نے کام کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، درمیان کے اندر آپ نے خوشبو لگانی ہے، کسی قسم کے گوشت کے قریب نہیں جانا، چکناہٹ والی چیز، کھٹی چیزوں سے، بدبودار چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ چھالی استعمال کرتے ہیں، گٹکا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پان وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر تمباکو ہوتے ہیں، آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنے جتنے دن آپ چلا کر رہی ہیں۔ دوبارہ سن لیں، پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ اول آخر 41 مرتبہ درود شریف، درمیان میں جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھی ہیں کوشش کیا کریں سیپریٹ جگہ کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھر کے اندر نہ کیا کریں جہاں بچے رہتے ہوں۔ 3350 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اول آخر 41 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، پہلا کام۔ اب دوسرا کام دن کے وقت کسی حصے میں صبح کی نماز کے بعد کر لیں، صبح کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، کوئی قید نہیں۔ اپنے نام کے اعداد نکال کے جمع کر کے دن کے اعداد نکال کے اتنی تعداد کے اندر اگر بنتی ہیں 1000 آپ کے نام کے اعداد، آپ کے اس دن کے اعداد نکال کے جس دن آپ کر رہی ہیں اسٹارٹ روزانہ کی بنیاد پر، دن کے اعداد روزانہ تبدیل ہوں گے، آپ کے نام کے اعداد تو وہی رہیں گے۔ اس تعداد کے اندر اگر آپ کے نام کے اعداد بنتے ہیں 966، 574 بنتے ہیں محمد اشفاق کے 74، اسی طرح دن کے بنتے ہیں 422، ان کو ملا کے 966 بنے۔ اس تعداد میں روزانہ کی تعداد میں آپ نے اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنی ہے۔ دن کو زکوٰۃ کبیر ادا کریں، رات کو یہ عمل کریں۔ دوبارہ توجہ سے سن لیں، آج کی ہے 422، کل ہے بدھ، کل کے ہو جائیں گے 566، پرسوں ہے جمعرات، اس کے ہو جائیں گے 412، جمعے کو ہو جائیں گے 118۔ روزانہ کے دن کے اعداد تبدیل ہوں گے، جس طرح تبدیل ہوں گے جتنے بنیں گے اپنے نام کے مطابق کیلکولیشن کر کے جمع کر کے اتنے تعداد میں آپ نے زکوٰۃ کبیر ادا کرنی ہے۔ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس میں تیسری بات یہ ہے 21 دن کی نیت کی، پاکیزگی طہارت کے ساتھ خوشبو کا اہتمام، حصار کرنا لازم ہے۔ زمینی بھی حصار کر سکتے ہیں اور جسمانی بھی حصار کر سکتے ہیں۔ تیسری اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے کم از کم جو ٹائم رکھنا ہے اس ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ 21 دن کی نیت سے بیٹھیں گے، 21 دن کے اندر اگر آپ کو حاضر نہیں ہوتی تو آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا،
شرائط میری پہلے والی ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے تو اگر 21 دن کے اندر نہیں ختم نہیں کرنا، نیت ختم نہیں کرنی، 28 دن تک لے جائیں 28 دنوں کے اندر نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، 40 دن کے اندر ضرور حاضری بھی ہوگی، آپ کے تابع بھی ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی عطا سے، اس کی کرم نوازی سے ضرور بضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔